السلام علیکم سامعین، آئیے آغاز کرتے ہیں ایک نئی کہانی کا جس کا نام ہے مداری۔ لکھنے والے ہیں راشد نذیر طاہر۔ آج آپ سنیں گے اس کی پہلی قسط رباب کی آواز میں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ استاد نے شاگرد کی طرف دیکھا اور شاگرد نے استاد کی طرف۔ یہ دونوں ہی شیطان کے چیلے تھے۔ سفلی اور کالا جادو ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا اور اب تو شاید جسموں میں دوڑنے والے خون کا رنگ بھی کالے کرتوتوں کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کئی خون کیے تھے، کئی گھر اجاڑے تھے، ہنستے بستے چہروں کو آنسوؤں کی سوغات دی تھی۔ یہ انسانیت کے دشمن تھے، پکے دشمن۔ شاگرد کے مقابلے میں استاد کے کارہائے زیادہ تھے، اسی لیے اب کچھ عرصے کے بعد شاگرد کو استاد کی سیٹ سنبھال کر اس گھناؤنے کام کو جاری رکھنا تھا۔ یہ آثار اب دکھائی دے رہے تھے کیونکہ آج اس کا استاد اسے ایک بہت قیمتی راز سے آگاہ کرنے کے لیے روشنا مندر لایا تھا۔ یہ وہ راز تھا جسے جاننے کے لیے شاگرد اکثر بے چین رہتا تھا۔ جب کبھی باتوں باتوں میں اس کا استاد اشارتاً وہ موضوع چھیڑتا تو اسے گمان ہوتا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا، لیکن پھر اس کا استاد بڑی صفائی سے بات اڑا جاتا۔ مگر آج جب وہ اپنے استاد سے ملنے گیا تو اسے اپنا استاد ایک منفرد موڈ میں دکھائی دیا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اسے اس کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ سوچ میں ڈوبا ہوا چہرہ، کھوئی کھوئی سی آنکھیں، گھمبیر سی خاموشی اس کے استاد کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے بالآخر ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے استاد، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں؟ استاد چونکا۔ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، میں کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ دراصل تمہیں آج میں نے کسی سے ملانا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور خلا میں گھورنے لگا۔ شاگرد نے ٹوکا نہیں، وہ اس کی اس عادت سے بخوبی واقف تھا۔ خیر چھوڑو، تمہیں کسی سے ملانا ہے مگر اس سے ملاقات کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ یہ جان جوکھم کا کام ہے، ہو سکتا ہے تم اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکو، حواس باختہ ہو جاؤ۔ اور یوں تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہارا حوصلہ بڑھاؤں گا، ذہنی طور پر بھی تمہاری مدد کروں گا۔ استاد پھر خاموش ہو گیا۔ وہ ہے کون؟ شاگرد اب کے بے چین ہو گیا۔ وہ؟ استاد کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہی جس کا میں تم سے اکثر ذکر کرتا ہوں۔ اوہ! شاگرد کے منہ سے نکلا اور فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، میں نے بہت عرصے پہلے ہی حساب کتاب لگایا تھا اور یہ بھی محض اتفاق ہے کہ وہ تمہارے ہی حق میں آ رہا ہے۔ وہ مجھ سے مل کر نہیں چل سکتا، وہ تمہارے ہی بس میں آ سکتا ہے، تم ہی اسے قابو کر سکتے ہو۔ یہ طاقت کی بات نہیں ہے، علم کی بات نہیں ہے، بلکہ ستاروں کا حساب ہے۔ تم اسے قابو میں کرو، پھر میں تمہیں اسے استعمال کرنے کے طریقے بتاؤں گا۔ ہم دونوں ہی اسے انگنت فائدے حاصل کر سکتے ہیں، استاد نے بتایا۔ وہ ہے کہاں؟ شاگرد نے پوچھا۔ تم جب دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ تمہارے استاد نے اسے کہاں قید کیا ہے۔ چلو میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ روشنا مندر میں ہے۔ روشنا مندر اب ماسوائے کھنڈرات کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی زمانے میں یہاں روز ہی پوجا پاٹ ہوتی تھی اور گھنٹیوں کی آوازیں دور دور تک پھیل جاتی تھیں۔ ان سریلی آوازوں کی جہاں تک پہنچ ہوتی وہاں ہرے راما ہرے کرشنا کے نعرے گونجنے لگتے۔ مگر اب یہ سب نہیں تھا۔ جب سے نئے مندر کی تعمیر شروع ہوئی تھی، روشنا مندر میں کوئی پوجا کرنے نہیں آتا تھا، اور اس کی وجہ وہ طویل اور دشوار گزار سفر تھا جو ہندوؤں کو کرنا پڑتا تھا۔ روشنا مندر آبادی سے کافی فاصلے پر واقع تھا۔ راستے میں ایک تنگ گھاٹی اور ندی کے پرنالے کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد گھنے درختوں کا سلسلہ جس پر سینکڑوں بندروں کا قبضہ تھا، اور بہترے شرارتی بندر آنے جانے والوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نیا مندر تعمیر ہوتے ہی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر روشنا مندر آہستہ آہستہ ویران ہو کر کھنڈر کی صورت اختیار کر گیا۔ استاد اور شاگرد دونوں ہی اس وقت دشوار گزار راستے کو طے کر کے روشنا مندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے استاد نے لوہے کا ایک گرز ساتھ لے لیا تھا جسے اس وقت شاگرد اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ اس نے اس گرز کی وجہ معلوم نہیں کی تھی۔ آسمان پر رات کی سیاہ چادر تنی ہوئی تھی، ہوا معتدل تھی، لیکن جب تیز جھونکا جسموں سے ٹکراتا تو شدید ٹھنڈ کا احساس ہوتا۔ وہ تاریکی کا جز بنے ہوئے راستے طے کر رہے تھے۔
سائیں سائیں کرتے ہوئے بھوت نما درخت رات کی ہولناکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کچھ بندروں کے خوخیانے کی آوازیں بھی سنائی دیں، لیکن ان پر کسی بندر نے حملہ نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ندی کے پرنالے کو عبور کر کے روشنا مندر کے سامنے آ کھڑے ہوئے، جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس مندر کا صدر دروازہ بھی قریباً ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، ایک پچھلی دیوار بھی مسمار ہو چکی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر استاد کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم ڈر تو نہیں رہے؟ نہیں استاد، وہ ہکلا کر بولا۔ استاد کا مختصر سا جواب تھا، پھر وہ اندر داخل ہو گیا جہاں مکمل تاریکی تھی۔ شاگرد نے بے چون و چرا اس کی تقلید کی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دفتن وہاں ایک مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ استاد نے دیا سلائی جلائی تھی، پھر وہ ایک جانب بڑھا۔ ایک کونے میں کیروسین لیمپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے دیا سلائی سے اسے روشن کر دیا۔ استاد کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس بے آباد مندر میں آتا رہتا ہے۔ شاگرد بول ہی اٹھا، استاد آپ پہلے بھی یہاں آئے ہیں؟ قریباً روز کا ہی معمول ہے۔ کیروسین لیمپ کی روشنی میں استاد کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی لگی۔ ہیں؟ شاگرد کے منہ سے حیرت کے مارے نکلا۔ استاد نے اس ہیں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کسی حد تک روشنی نے اندھیرے کو نگل لیا تھا، ٹوٹے پھوٹے مندر کا اندرونی حصہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت شاگرد کی نظر چھت کی جانب اٹھ گئی۔ جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے دکھائی دے رہے تھے، چمگادڑوں کے بھٹ بھی تھے، لیکن چمگادڑیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کسی بنا پر نقل مکانی کر گئی ہوں۔ یہ گرز فرش پہ رکھ دو، استاد کی آواز آئی اور شاگرد نے چونک کر اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا لوہے کا گرز ایک جانب رکھ دیا۔ فرش مٹی اور گرد سے اٹا ہوا تھا۔ وہ چبوترا خالی پڑا تھا جس پر کالی ماتا کی مورتی نصب تھی۔ چبوترا جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، البتہ داہنے کونے میں ایک دوسری مورتی رکھی تھی، بلکہ اسے مجسمہ کہنا مناسب ہوگا۔ یہ ایک عام سا مجسمہ تھا جو بازار میں مل جایا کرتا ہے، مٹی سے بنا ہوا۔ اس کا خاکہ مردانہ جسم سے مشابہ تھا۔ استاد یہ کالی ماتا کی مورتی تو نہیں ہے؟ شاگرد نے آگے بڑھ کر کہا۔ کالی ماتا کو تو لے گئے اس کے چاہنے والے، استاد نے بتایا۔ پھر یہ کس کی مورتی ہے اور وہ کہاں ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے؟ شاگرد نے پوچھا۔ وہ اس مورتی میں قید ہے، استاد نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ شاگرد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیروسین لیمپ کی روشنی اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی، شاید لو عروج پر آ پہنچی تھی۔ استاد کا چہرہ اسے عجیب سا لگا۔ اس نے استاد کے کہے ہوئے جملے پر غور کیا اور اس مجسمے کی طرف نظر دوڑا دی جو بے جان اور بیکار شے کی طرح ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھا نہیں استاد۔ سمجھ جاؤ گے، سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ میں نے اسے زیر کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے اور اسی طرح بہت غور و خوض کے بعد اس ویران مندر کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں اب انسانی قدم نہیں پڑتے، کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ مجھے یہ جگہ کافی محفوظ محسوس ہوئی تھی۔ میں یہاں کافی عرصے سے آ رہا ہوں اور اب میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں آتا۔ اب یہ مندر نہیں ہے، بلکہ صرف ٹوٹی پھوٹی چار دیواری ہے۔ اس چار دیواری میں کوئی کس لیے آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ جواباً شاگرد سر ہلا کر رہ گیا۔ استاد پھر سے بولا، یہ میری برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے جسے میں آج تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مگر اس پر حق ہم دونوں کا ہوگا۔ آؤ آگے آؤ۔ استاد نے قدم آگے بڑھائے، شاگرد بھی اس کے عقب میں ہو لیا۔ استاد مجسمے کے قریب پہنچ کر رک گیا، پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے الٹے ہاتھ کی آخری انگلی سے مجسمے کے گرد فرش پر ایک دائرہ بنا دیا۔ اس کام کے لیے اسے جھکنا پڑا تھا۔ دائرہ بنا کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر وہ شاگرد کی طرف مڑا۔ دیکھو، قطعی نہیں گھبرانا، ڈر اور خوف کو اپنے ذہن سے نکال دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تمہیں کسی قسم کی آواز سنائی دے تو اسے مخاطب کرنا، اپنا نام بتانا۔ یہ دائرہ بھی اس کا حصار ہے، اس کا اس دائرے سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ بس بات ہے تمہاری ہمت کی۔ اگر تم نے اس سے بات کر لی تو… استاد حسب عادت بولتے بولتے رک گیا۔ وہ باہر کیسے نکلے؟ شاگرد نے بولنا چاہا۔ وہ گرز اٹھاؤ، استاد نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، وہ لوہے کا گرز اٹھاؤ اور اس مجسمے پر ضرب لگاؤ۔ وہ گرز میں اسی لیے ساتھ لایا ہوں، اب سمجھے؟
शागिर्द जल्दी से गुर्ज उठा कर ले आया। उस्ताद का इशारा मिलते ही वो लोहे का गुर्ज उसने दोनों हाथों की मदद से सर से बुलंद कर लिया। तोड़ डालो, ज़र्ब लगाओ, उस्ताद के मुंह से निकला। फौरन ही शागिर्द के दोनों हाथ आगे झुकाए। लोहे का गुर्ज मुजस्समे के सर पर पड़ा और एक जोरदार धमाका हुआ। मुजस्सिमा कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ज़र्ब की गूंज शायद इसलिए भी ज़्यादा थी कि रात का सन्नाटा था, वीरान जगह थी, और कुछ कुव्वत शागिर्द के हाथों में भी इतनी थी कि मुजस्सिमे के कुछ टुकड़े दायरे से बाहर भी जा गिरे। एक बार फिर वही खामोशी तारी हो गई। उस्ताद अपनी तेज निगाहों से दायरे के अंदर का जायजा ले रहा था। वो काफ़ी चाको चौबंद और मोहतात दिखाई दे रहा था। तुमने बहुत कुव्वत इस्तेमाल की, इस मुजस्समे के टुकड़े बाहर भी आ गिरे। खैर, वो है कहाँ उस्ताद? शागिर्द हैरत से आंखें फाड़कर चारों तरफ देख रहा था। मुजस्सिमा टूटकर बिखर गया था, मगर कहीं कुछ भी नहीं था, कोई भी तो नहीं था। यही मैं भी देख रहा हूँ। उस्ताद के लहजे में तशवीश थी। उसकी औकाबी नज़रें अब तक दायरे पर ही मरकूज थीं। तुम ज़रा आवाज़ तो लगाओ, पुकारो, उस्ताद ने उसे टोका। क्या उस्ताद? बोलो ज़रा बुलंद आवाज़ से कि है कोई है? उस्ताद ने पहलू बदला। वो काफ़ी मुस्तरिब दिखाई देने लगा था। शागिर्द ने फ़ौरन ही अमल किया और कोई है कि लगातार सदा लगाई, मगर बेसूद। सिर्फ उसी की आवाज़ गूंज कर रह गई, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उस्ताद ने 2 कदम आगे बढ़ाई ही थे कि अचानक उसके हलक से एक चीख बुलंद हुई। वो धप से फर्श पर गिरा और ढेर हो गया। ये सब आनन फानन हुआ था। शागिर्द तो हवास बाख्ता सा हो गया था। वो उस्ताद की तरफ झपटा। उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद क्या हुआ? उसने लगातार आवाज़ें दी, मगर बेसूद। उस्ताद के जिस्म में कोई जुम्बिश न हुई। रात का सन्नाटा लैंप की धीमी लौ कि जिसमें खुद अपना साया भी दीवार पर पड़कर किसी भूत की माने दिखाई दे रहा था। और ये वीरान मंदिर। इन सब दिल दहला देने वाले मनाजिर से ज़्यादा हौलनाक बात यह थी कि उसका उस्ताद फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने यहाँ वहाँ देखा, मगर वहाँ था कौन सिवाय रात के मुहीब सन्नाटे के। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुहीब सन्नाटा उसे निगल जाएगा। उन दोनों के अलावा कोई जी रूह दिखाई नहीं दे रहा था। अब की बार उसने उस्ताद के बेसुध जिस्म को झंझोड़ डाला। उस्ताद, उस्ताद, वो आवाज़ें दे रहा था, मगर बेसूद। फिर न जाने क्यों उसे एक ख्याल आया। जुरूह फरसा तो था, लेकिन फिर भी शागिर्द ने जी कड़ा करके उस पर अमल कर डाला। उसका हाथ उस्ताद के दिल की तरफ बढ़ा और फिर ठंडा ठंडा पसीना उसके मसामों से फूट पड़ा। दिल की धड़कन साकिन थी। फिर उसने कांपते हाथों से अपने उस्ताद के हाथ की नब्ज़ टटोली। उसकी हरकत भी मफकूद थी। उस्ताद मर चुका था। शागिर्द के जिस्म पर लर्जा सा तारी हो गया। उसका दिल कनपटियों में धड़कने लगा। यूं महसूस होने लगा जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसकी सांसें उथल पत्थल हो रही थीं। उस्ताद, वो बमुश्किल बोल पाया। आवाज़ भी जैसे गले में अटक कर रह गई थी। दफतन खौफ व दहशत उस पर गालिब हो गई। वो पागलों की तरह फटी फटी आंखों से अपने उस्ताद के मुर्दा जिस्म को देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर वो पलटा और सर पट दौड़ता हुआ मंदिर से बाहर निकल आया। एक लम्हे के लिए रुककर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और फिर दोबारा समत का तयन करके भाग खड़ा हुआ। वो भाग रहा था, मुसलसल भाग रहा था, और उसके जहन में आंधियां सी चल रही थीं। हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। वो भागते भागते बार बार पलट कर भी देख लेता, लेकिन दूर दूर तक किसी नफ्स का नामो निशान तक नहीं था। उस्ताद कैसे मरा? उसे किसने मारा? न कोई सामने आया, न किसी ने हमला किया। कितनी पुरस्रार मौत थी उस्ताद की। इतनी क़ुव्वतों का माहिर, और चंद ही लम्हों में ज़िंदगी की दहलीज से निकलकर मौत के आंगन में जा सोया। सांस पूरी तरह फूल रहा था, लेकिन कदम थे कि रुक ही नहीं रहे थे। आखिरकार वो आबादी में दाखिल हो ही गया। रात काफ़ी गुजर गई थी, इसलिए पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। वो उसी आबादी में अपने उस्ताद के साथ ही रिहाइश पजीर था। यही वजह थी कि इलाके में गश्त करने वाले कुत्तों ने उसकी मिजाज पुरसी नहीं की। एक आध कुत्ता कहीं कोने खुदरे से अचानक ही निकलकर सामने ज़रूर आया और भौंका भी, लेकिन फिर मानूसियत का एहसास होते ही उसने अपनी राह ली। उसने काफ़ी देर पहले ही अपनी रफ्तार मामूल के मुताबिक कर ली थी, अलबत्ता कदम अब भी तेज़ी से उठ रहे थे।
وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ بالآخر گھر قریب آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور جھٹ سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ چھوٹے سے صحن کو پار کر کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور سامنے موجود پلنگ پر جیسے ڈھیر ہو گیا۔ اس کی حالت اب بھی کافی خستہ تھی، زیادہ دوڑنے کی وجہ سے اب بھی سانس غیر معمولی تیز تھا۔ استاد، استاد، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایک بار پھر مندر کا وہ ہولناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دوڑنے لگا۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ یہاں بھی وہ اب تنہا ہی تھا، کیونکہ استاد کا ساتھ تو چھوٹ گیا تھا، لیکن اب وہ اتنا ڈرپوک بھی نہیں تھا کہ یہ تنہائی اسے خوف زدہ کرتی۔ البتہ اس واقعے کا اس کے ذہن پر بہت اثر ہوا تھا۔ دفعتاً اسے شدید پیاس کا احساس ہوا، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، صحن میں آیا۔ یہاں ایک کونے میں مٹکا رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے مٹکے پر رکھے ہوئے گلاس میں پانی نکالا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ پھر وہ تھکے تھکے انداز میں کمرے میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہ پلنگ پر ڈھیسا گیا۔ پورا جسم تھکن سے چور تھا اور دماغ پر ہتھوڑے سے برس رہے تھے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ضرور مندر میں دوبارہ جائے گا۔ شاید استاد کی موت کا سراغ مل جائے، اور پھر استاد کا انتظام بھی تو کرنا تھا۔ پھر نہ جانے کب نیند نے اسے آ دبوچا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کافی نکل چکا تھا۔ کمرے میں ہونے والی قدرتی روشنی کے آگے بلب کی روشنی مان پڑ چکی تھی، مگر اس نیند کے ٹوٹنے کی کوئی اور وجہ بھی ضرور تھی۔ اس نے پلنگ پر لیٹے ہی لیٹے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر اسے نیند سے بیدار کیا ہے، مگر وہ تو اکیلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے اس کی نظر فرش پر پڑی اور پھر بے ساختہ اس کے منہ سے ایک چیخ بلند ہو گئی۔ آنکھیں خوف اور حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئیں۔ فرش پر جو کچھ اسے دکھائی دیا تھا وہ اتنا ہی بھیانک تھا کہ اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ نیند کا خمار یکدم ہی کافور ہو گیا تھا۔ فرش پر اس کا استاد پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں گڑا ہوا تھا۔ سینے سے خون ابل ابل کر فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے پلنگ سے اٹھ کر جھپٹا۔ وہ اس وقت یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کا استاد گزشتہ رات کو دم توڑ چکا تھا۔ اس نے بجلی کی سی صورت سے خنجر استاد کے سینے سے نکالا۔ استاد کی تڑپ اب ختم ہو چکی تھی۔ استاد، میرے استاد! اس نے ایک بار پھر پاگلوں کی طرح استاد کو پکارا، لیکن وہ کیا جواب دیتا؟ جسم تو اب ساکن ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اچھل پڑا۔ کمرے میں ایک لاش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں آلہ قتل بھی تھا، اور ایسے وقت میں کوئی دروازے پر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دستک ایک بار پھر ہوئی اور اب کی آواز بھی کافی بلند تھی۔ اس نے خنجر ایک طرف پھینکا اور استاد کے کپڑوں سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کبھی لاش کو دیکھتا اور کبھی دروازے کو۔ ایک بار پھر سے دستک ہوئی، ساتھ ہی ایک کڑکدار آواز سنائی دی، دروازہ کھولو، کون ہے اندر؟ انجانی آواز تھی۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ اس نے بڑی ہمت کر کے پوچھا تھا۔ پولیس، دروازہ کھولو۔ پھر وہی کڑکدار آواز سنائی دی۔ وہ سناٹے میں آ گیا۔ یہ نئی افتاد پڑی تھی، جلدی کرو۔ پھر سے آواز آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ دروازے کی دوسری طرف ایک سے زیادہ افراد ہیں۔ گھر میں لاش پڑی ہوئی تھی اور دروازے پر پولیس تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی نوعیت سے دوچار ہوا تھا۔ ذہنی حالت عجیب تھی۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کھڑا ہو، مگر دروازے پر تو پولیس والے موجود تھے۔ بھاگتا کیسے؟ ویسے بھی وہ قاتل تو نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی پولیس کی وردیاں دکھائی دیں۔ کئی پولیس والے جھٹ سے اندر گھس آئے۔ یہ تعداد میں 6 تھے۔ وہ ہونکوں کی طرح انہیں تک رہا تھا۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ لاش کہاں ہے؟ سب سے آگے موجود پولیس والا اس کی طرف گردن گھما کر سخت لہجے میں بولا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کی آواز بھی نہیں نکلی۔ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر پولیس والے اسی کمرے میں داخل ہو گئے جہاں لاش پڑی تھی۔ کمرے کا منظر چوں کا توں تھا۔ پولیس والے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے ان کی امید پوری ہو گئی ہو۔ اس پر نظر رکھنا بھاگنے نہ پائے۔ آگے آ جاؤ قاسم، ایک پولیس والے نے کہا، جو ان سب میں سے نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔
آخری جملہ اس نے جس پولیس والے سے کہا تھا وہ جھٹ سے 2 قدم آگے بڑھ گیا اور پھر لاش کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا۔ آلۂ قتل کہاں چھپایا تم نے؟ نمایاں دکھائی دینے والے پولیس افسر نے اس سے دریافت کیا۔ یہ رہا سر، یہ پلنگ کے پاس، اس کے ساتھی پولیس والے نے کہا۔ وہ کسی قدر جھکا ہوا کھڑا تھا۔ شاگرد نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے لیکن پھر دوبارہ ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاتھ مت لگانا قاسم، شاید وہ انسپکٹر تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو تنبیہ کی، اس پر انگلیوں کے نشان ہوں گے، کسی کپڑے یا رومال میں لپیٹ کر اٹھا لو۔ جی سر۔ یہ کہہ کر قاسم نامی پولیس والے نے جیب سے رومال نکالا اور پلنگ کے قریب پڑا ہوا خون آلود خنجر احتیاط سے رومال میں لپیٹ لیا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر انسپکٹر اس کی طرف گھوما، گویا وہ اس وقت 4 پولیس والوں کے گھیرے میں تھا۔ انسپکٹر نے عقابی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس نے اپنی گونجدار آواز میں اس سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں؟ شاگرد کے ہونٹ لرز کر رہ گئے، اس کا جسم ہولے ہولے کپ کپا بھی رہا تھا اور پسینے سے شرابور بھی تھا۔ وہ ایک ایک کا چہرہ تک رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی نگاہ استاد کی لاش کی طرف بھی اٹھ جاتی۔ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں، بتاؤ؟ برابر میں کھڑے ہوئے پولیس والے نے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ جی وہ ہکلایا، اپنا نام بتاؤ۔ راگی، میرا نام راگی ہے۔ اس سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ انسپکٹر کا اشارہ لاش کی طرف تھا۔ یہ میرا وہ نظریں چرا کر پھر ہکلانے لگا۔ ہاں بولو، ٹھہرو، پانی پلاؤ بھائی اس کو، جلدی پانی لاؤ۔ فوراً ہی پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کے چہرے کے قریب لایا گیا۔ پانی بھلا وہ کیا پیتا، صرف 2 گھونٹ لے کر رہ گیا۔ ہاں اب بتاؤ، تم نے اپنا نام راگی بتایا تھا نا؟ تو مسٹر راگی، یہ مقتول تمہارا کون تھا؟ انسپکٹر نے سوال دہرایا۔ یہ میرا استاد تھا، اس نے بتایا۔ کس چیز کا استاد؟ وہ راگی نے پھر سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں بولو۔ وہ ستاروں کا علم جانتا تھا، میں اس کا شاگرد تھا۔ شعبدہ بازی، انسپکٹر نے سر ہلا کر کہا، پھر دفعتاً اس نے لہجہ سخت کر کے پوچھا، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ راگی پر جیسے بجلی سی گری، اس نے ہراساں ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں گھماتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے قتل نہیں کیا۔ ہر قاتل اور ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ انسپکٹر مسکرایا۔ انسپکٹر صاحب، یقین مانو میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس کی گردن بدستور نفی میں ہل رہی تھی۔ اچھا؟ انسپکٹر نے یوں ہی روا روی میں کہا اور اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ 2 اور پولیس والے آگے بڑھے تھے، باقی اس کے قریب ہی رک گئے۔ کمرے کا اچھی طرح جائزہ لے کر وہ دوسرے حصے کی طرف نکل گئے۔ شاید وہ پورے گھر کو اچھی طرح دیکھ بھال کر رہے تھے۔ مقصد کچھ بھی رہا ہو، لیکن راگی کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ انسپکٹر کی جاتے ہی دوسرے پولیس والوں کو زبان کھولنے کا موقع مل گیا۔ تیرا نام بڑا عجیب ہے، راگی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ کون سے راگ جانتا ہے تو؟ ایک اور پولیس والے نے چھیڑا۔ راگ بھیرویں، ملہار یا میاں کی ٹھمری۔ ابھی یہ راگ پاٹ تو دے ہی رہا تھا۔ تیسرا بھی ہنس کر بولا، یہی کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ اس جملے پر باقی تینوں ہنس پڑے۔ پھر وہ لوگ اور بھی کچھ باتیں کرنے لگے، مگر راگی کا ذہن ان کی باتیں سننے کے بجائے اس گتھی میں الجھا ہوا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ گزشتہ رات کو تو اس نے اپنے استاد کو مردہ حالت میں روشنا مندر میں چھوڑا تھا۔ اس نے راگی کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا اور پھر راگی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اسی مردہ لاش نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ خون نے ابل ابل کر فرش کو رنگین کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اسے ابھی قتل کیا گیا ہے۔ تو پھر وہاں روشنا مندر میں؟ اس کے خیالات کا سلسلہ اسی انسپکٹر کی گونجدار آواز سے ٹوٹا تھا۔ وہ اندرونی حصے میں واپس آ چکا تھا۔ اس کے عقب میں قاسم بھی تھا۔ انسپکٹر کا تخاطب راگی سے تھا۔ تم لوگوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ یہی علم۔ اب راگی کچھ سنبھل گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم دونوں صرافہ مارکیٹ کے برابر والی گلی میں ایک دکان پر یہ کام کرتے تھے، لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتانا، فال نکالنا۔ اوہ! انسپکٹر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ پھر وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولا، کیا تمہارا استاد اپنے اس مستقبل سے واقف نہیں تھا
जो वो तुम्हें साथ ही लटका कर रखता था? हाँ बोलो। उसका इशारा लाश की तरफ था। दूसरे पुलिस वाले भी दबे दबे अंदाज में मुस्कुरा दिए। रागी चुप रहा। दफातन बाहर किसी किस्म का शोर सुनाई दिया। विनोद, शाकिर, तुम दोनों बाहर जाओ, शायद मोहल्ले वाले जमा हो रहे हैं। और रज़ाक, तुम ज़रा फिंगरप्रिंट्स के अमले को फ़ोन कराओ ताकि वो आकर उंगलियों के निशानात वगैरह उठा लें। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये कहकर तीनों बाहर चले गए। एक बार फिर इंस्पेक्टर रागी की तरफ मुड़ा। क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं, हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। फिर उसे तुमने कत्ल किया, मजाक मजाक में किया था क्या? मैंने कत्ल नहीं किया। तुम्हारा झूठ तुम्हारा जुर्म छुपा नहीं सकता। मैं सही कह रहा हूं, मैंने कत्ल नहीं किया। तो फिर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था? इंस्पेक्टर का लहजा चुपता हुआ था। कातिल अगर बाहर से आया था तो बाहर किस तरह गया? मैंने पूरे मकान का जायज़ा लिया है, निकासी का कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। ये सुनकर रागी चौंक उठा। वाकई कातिल तो खैर वो खुद हरगिज़ नहीं था, फिर कातिल कहाँ से आया था और कहाँ गया? ये हकीकत थी कि आमद और रफ्त का वही एक रास्ता था, यानी सदर दरवाज़ा। यह मकान इसी नोयत से बना हुआ था। सदर दरवाजे में छोटे से सहन में ऊपरी जानिब लोहे की जाली लगी हुई थी। सामने वाले घर में कोई खिड़की नहीं थी। इसी कमरे से मुत्तसिल एक बड़ा कमरा था जिसमें एक खिड़की और 2 रोशनदान थे, मगर उन तीनों में भी लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। हाँ बताओ, इंस्पेक्टर ने उसे फिर से टोका। मैं क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो दिमाग पागल हो रहा है। मैंने खंजर को हाथ ज़रूर लगाया है, मगर मैं कातिल नहीं हूं। तुम्हारा नाम रागी कुछ अजीब सा है, अपना असल नाम बताओ। इंस्पेक्टर ने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी। मेरा असली नाम रागी ही है, उसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए कहा। एक बार फिर उस पर इज़्तिराबी कैफियत तारी हो रही थी। किस मज़हब से ताल्लुक़ है तुम्हारा? हिंदू हो? नहीं। फिर? मालूम नहीं। क्या मतलब? बस मेरा उस्ताद ही मेरा मज़हब था, उसने जो कुछ सिखाया वही मेरा इल्म था और वही मेरा मज़हब। ओह, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? उम्र? रागी बोलते बोलते रुक गया। उसी वक्त बाहर जाने वाले पुलिस वालों में से एक अंदर दाखिल हुआ और सहन में रुक गया। वो इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। सर, मेरा ख्याल है विनोद आपको बुला रहा है। कासिम ने बहुत देर के बाद जुबान खोली थी। हाँ विनोद, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने गर्दन घुमाकर पूछा। सर ज़रा बात सुनिएगा। विनोद वहीं से गोया हुआ। इंस्पेक्टर रागी की तरफ नज़र डालता हुआ सहन की तरफ चला आया। कहो क्या बात है विनोद? सर वो बात यह है कि विनोद ने कमरे पर निगाह डालते हुए धीमे लहजे में कहना शुरू किया। वो थोड़ा आगे को झुकाया था। बाहर मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने मुझे बताया है कि ये शख्स रागी और उसका उस्ताद दोनों ही काला जादू और सिफली इल्म करते हैं। गंदे अमल करते हैं सर, गंदे अमल। इंस्पेक्टर उसकी शक्ल ही तकता रह गया। फिर उसने अपना गला खंगार कर साफ किया और बोला, सिफली इल्म, काला जादू, किसने बताया तुम्हें? सर ये तो मैं नहीं जानता। विनोद गड़बड़ा गया। ये बात ही ऐसी थी कि मैं सुनते ही आपके पास चला आया। ओह, ये तुमने गलती की। इंस्पेक्टर का अंदाज धीमा था। खैर जाओ, बाहर जाकर देखो, अगर वो मिले तो उसे यहाँ ले आओ। बल्कि यूं करो कि मोहल्ले वालों से भी सुन गुन लो, शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। विनोद फौरन ही बाहर चला गया। इंस्पेक्टर वापस कमरे में लौट आया। कासिम रागी से कुछ कह रहा था। इंस्पेक्टर के आते ही वो खामोश हो गया। क्या तुम दोनों काला जादू भी करते थे? इंस्पेक्टर ने बराह रास्त रागी से सवाल किया। उसने चौंक कर इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। बोलो, जवाब दो। मगर रागी खामोश रहा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। सर, थाने में जाकर खुद ही सारी बातें उगल देगा, छोड़िए, कासिम ने इंस्पेक्टर से कहा। ठीक कहते हो कासिम, उसने सर हिलाया। मेरी तो भरपूर कोशिश होती है कि मुजरिम को अजियत न दी जाए और वो खुद ही कुछ बता दे। अगर ये कुछ नहीं बताएगा तो फिर मजबूरी है। उन अल्फाज का रागी पर कोई खातिर खा असर नहीं हुआ था। वो अब यकटुक होकर अपने उस्ताद की लाश को घूर रहा था।
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فنگر پرنٹس کا عملہ اندر داخل ہوا۔ ضابطے کی کارروائیاں ہوئیں۔ اس دوران میں ونود نے آ کر بتایا کہ اس شخص کا دوبارہ سامنا نہیں ہو سکا جس نے راگی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اور اس کا استاد دونوں ہی سفلی اور کالا جادو کرتے ہیں۔ بہرحال محلے میں سے کسی فرد نے بھی ایسی کوئی گواہی نہیں دی تھی۔ سب نے اس بات سے لا علمی ظاہر کی تھی۔ اب یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ وہ پولیس کو بیان دینے سے کترا رہے تھے یا واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ لاش اٹھوا دی گئی اور راگی کو ایک پولیس موبائل میں بٹھا کر تھانے پہنچا دیا گیا، جہاں حوالات کی ایک کال کوٹری اس کی منتظر تھی۔ راگی کی کیفیت اب گمسم سی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خالی ذہن ہو گیا ہو۔ وہ اس وقت بھی خاموش رہا تھا جب اسے حوالات میں لے جایا گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے یوں ہی روا روی میں اس سے کہا تھا، ابھی تمہارا بیان لیا جائے گا۔ اس نے اس انداز میں کہا تھا جیسے راگی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ وہ کوٹڑی کے فرش پر آ بیٹھا۔ تنہائی ملتے ہی اس کا ذہن آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگا۔ خیالات کی کیفیت نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ گزرا ہوا کل کتنا حیرت ناک تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت ناک اور ناقابل یقین آج کا دن تھا۔ کہیں یہ 2 دن میرے خوابوں میں تو شمار نہیں ہیں، اس نے سوچا، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ مگر یہ سب تھا کیا؟ یہ کون سا گھن چکر تھا جس میں وہ پھنس کر رہ گیا تھا؟ کہیں دفعتاً ایک لرزہ خیز خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، اور یہ خیال آتے ہی وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں مندر والا واقعہ گھومنے لگا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس کے استاد نے اسے مجسمے پر لوہے کا گرز مارنے کا حکم دیا تھا، اور جب گرز کی ضرب سے مجسمے کے ٹکڑے اڑ کر دائرے سے باہر آ گئے تھے تو استاد نے کہا تھا کہ تم نے بہت قوت استعمال کی، مجسمے کے ٹکڑے باہر آ گرے۔ خیر، پھر اس نے استاد کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھے تھے۔ تو کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ کیا ان ٹکڑوں کے دائروں سے باہر آنے سے استاد کے عمل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، اور اب استاد کی روح اس سے انتقام لے رہی ہو؟ شاید، کیونکہ اسی کی غلطی سے استاد روشنا مندر میں مارا گیا تھا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ اس کے مساموں سے پھوٹ پڑا۔ بیان لینے کے لیے آنے والا قاسم تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا پولیس والا بھی تھا جو راگی کے لیے نووارد تھا۔ کانسٹیبل نے اس کے لیے کوٹری کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ راگی فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں کسی سوچ میں گم تھیں۔ ان دونوں کی آمد پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ قاسم کے ہاتھ میں جو فائل اور قلم موجود تھا، اس نے راگی کے قریب آ کر فائل کھولی اور صفحے پلٹنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اوئے، تجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ ساتھ والے نے فوراً ہی اس کی داہنی ران پر لات رسید کی تھی۔ وہ چہرے سے بھی سخت گیر اور غصہ ور معلوم ہوتا تھا۔ راگی نے فوراً ہی اسے نظر بھر کر دیکھا۔ شاید اسے یہ عمل گراں گزرا تھا۔ راگی، میرا نام راگی ہے۔ پورا نام بتا۔ قاسم کے بجائے وہی بولا تھا۔ میرا پورا نام بس راگی ہے۔ باپ کا نام؟ معلوم نہیں، راگی نے جواب دیا۔ جواب در جواب۔ اسی پولیس والے نے ایک بہت بری بات کہی۔ ٹھہرو سنیل، قاسم جلدی سے بولا، ذرا خود پر قابو رکھو، یہ سب کچھ اگل دے گا۔ انسپکٹر دورانی ناراض ہوں گے، انہیں یہ سب پسند نہیں ہے۔ یونی کا کیس ہے، وہ خود موقع واردات پر تھے۔ ایک تو یار تم لوگ دورانی کو ہوا بنا کر بیٹھ گئے ہو، کل کا لونڈا ہے وہ، اس نے بھنائے ہوئے لہجے میں منہ بنا کر کہا۔ صرف 1.5 سال کے عرصے میں اگر وہ اپنی خوش نصیبی سے ہم سے اوپر پہنچ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے سر پر بٹھا لیں۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ بات عمر کی نہیں ہے سنیل، قاسم نے سمجھایا، اور ان کی ترقی میں صرف خوش قسمتی کار فرما نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوش اسلوبی کا دخل ہے۔ انہوں نے جس طرح پولیس لائن جوائن کرتے ہی جرائم کے خلاف کارروائیاں کی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے جس طرح کنگارو گروپ کا خاتمہ کیا ہے وہ واقعی قابل فخر کارنامہ تھا۔ اعلیٰ حکام تک ہل کر رہ گئے تھے۔ بس بس، سنیل نے ہاتھ اٹھایا، ہم یہاں دورانی کے لیے پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے ہیں۔ اس کا بیان لو اور نکلو۔ ہاں تو مسٹر راگی شروع ہو جاؤ۔ قاسم اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ سنیل کی بات اسے پسند نہیں آئی۔ راگی نے گول مول انداز میں بتایا کہ جب وہ صبح سو کر اٹھا تو اس کے استاد کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔
وہ آخری دموں پر تڑپ رہا تھا۔ راگی نے گھبراہٹ اور بے اختیاری کی کیفیت سے دو چار ہو کر خنجر اس کے سینے سے نکال دیا تھا، اور پھر ایک دم سے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ مندر والی بات وہ اڑا گیا تھا، اور آخر تک اس بات پر ڈٹا رہا کہ اس نے اپنے استاد کا قتل ہرگز نہیں کیا۔ قاسم اس کا بیان قلم بند کرتا رہا، پھر فائل بند کر کے اس کی طرف بغور دیکھتا ہوا بولا، یہ کالے جادو والا کیا چکر ہے؟ کیا تم لوگ واقعی یہ گھناؤنا کام کرتے ہو؟ جواباً راگی خاموش رہا۔ تمہارے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہاری دکان کی طرف انسپکٹر صاحب نے بندوں کو بھیجا ہے، وہ وہاں پوچھ گچھ کریں گے اور تمہارا کچا چٹا کھل جائے گا، قاسم نے بتایا۔ مگر راگی اب بھی خاموش رہا۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا، سنیل نے راگی کو گھورتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں ذرا کھانا وانا کھا کر اطمینان سے آ کر اس سے اگلواؤں گا۔ یہ فر نہ بتائے تو میرا نام سنیل نہیں، کچھ اور رکھ دینا۔ انسپکٹر درانی کافی نوعمر تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے پولیس جوائن کی تھی۔ کافی پڑھا لکھا اور ذہین تھا۔ اس کے دل میں ایمانداری اور وطن محبت کا جذبہ بے بہا موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محنت اور لگن کے علاوہ جرائم سے نفرت کرنے کے پیش نظر اس نے آتے ہی اپنا سکہ جما دیا۔ چند کیس اس نے اتنی عمدگی سے حل کیے کہ حکام اعلیٰ کی بھی نظریں اس پر گڑ گئیں۔ وہ سب انسپکٹر کے عہدے پر آیا تھا، اور اب قریباً 1.5 سال کے عرصے میں وہ انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھا۔ نماز روزے کا پابند تھا، اس کے علاوہ پیری مریدی کا بھی قائل تھا۔ بزرگوں کا بہت احترام کرتا تھا۔ جہاں اس کے قدردانوں میں اضافہ ہوا تھا، وہاں کچھ لوگ اس کی ترقی سے حسد بھی کرنے لگے تھے، مگر وہ ان سب سے بے پرواہ اپنے فرائض سے تہی دامہ رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میز پر ایک فائل اس کے سامنے کھلی رکھی تھی۔ وہ فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا کہ 2 کانسٹیبل اندر داخل ہوئے۔ اس نے اشارہ کیا، وہ قریب آ کر سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا رہا؟ ہم دونوں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے، دکان تو بند ہی تھی، پھر آس پاس کے اور دکانداروں سے پوچھ گچھ کی۔ ان لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، البتہ کچھ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ لوگ جادو ٹونا بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ وہاں اکثر عورتوں کو آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ دکان کے قریب ہی ایک چھوٹا سا بورڈ نصب ہے جس پر درج ہے، اپنی قسمت کا حال معلوم کریں، اور اس دکان کو کھلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال ہے سر وہ لوگ اپنی جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، ایک نے تفصیل بتائی۔ انسپکٹر درانی نے ہنکارا بھرا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، یہ معلوم کیا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ حال ہی میں کوئی تکرار یا؟ نہیں سر، دوسرا بول پڑا، ہم نے معلوم کیا ہے ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اچھا، آگے بتاؤ۔ تم دونوں کو تلاشی کے وارنٹ دیے تھے، تالا توڑ کر تم نے دکان کی تلاشی تو لی ہوگی، کوئی قابل ذکر چیز برآمد ہوئی؟ کوئی ایسی چیز جس سے ان دونوں کے متعلق کوئی آگاہی مل سکے؟ سر کچھ چیزیں ملی تو ہیں، ایک نے سر کھچایا۔ کیا؟ سر وہ ہو سکتا ہے قطعی بیکار ثابت ہوں، لیکن پھر بھی ہم وہاں سے اٹھا لائے۔ وہاں کچھ بیکار سا سامان پڑا تھا، اور اسی سامان میں یہ۔ کانسٹیبل نے کوئی چیز نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ قاسم اندر داخل ہوا۔ ہاں قاسم، کیا رپورٹ ہے؟ انسپکٹر درانی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راگی اپنی اسی بات پر ڈٹا ہوا ہے سر، وہ کہتا ہے اس نے اپنے استاد کو قتل نہیں کیا، اور بس، وہ اور کوئی بات نہیں کرتا۔ مجبوری ہے، اس کا ریمانڈ لینا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں عدالت سے رجوع بھی کرنا پڑے گا۔ خیر، ارے ہاں کرشن، تم کچھ دکھا رہے تھے، کیا چیز ہے وہ؟ یک بشک وہ کانسٹیبل کی طرف دیکھنے لگا۔ کانسٹیبل کا ہاتھ اب تک جیب میں تھا۔ انسپکٹر درانی کی بات سنتے ہی اس نے ہاتھ جیب سے نکال لیا۔ سب نے دیکھا کہ کانسٹیبل کرشن کے ہاتھوں میں 2 عدد کالے رنگ کے کپڑے سے بنی ہوئی گڑیاں تھیں، ایسی گڑیاں جیسی غریب گھروں کی مائیں اپنے بچوں کو گھر میں ہی بنا کر دیتی ہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا سب کو خدشہ تھا۔ سنیل کی شامت آ گئی۔ انسپکٹر درانی نے سنیل کو اپنے کمرے میں بلا کر خوب لعنت ملامت کی، اور سنیل چونکہ غلطی پر تھا اس لیے اس کے سارے کس بل نکل گئے۔ انسپکٹر درانی کی باتیں سننے کے باوجود بھی یوں لگ رہا تھا جیسے سنیل اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہو۔ البتہ اس نے انسپکٹر درانی سے معذرت ضرور کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ انسپکٹر درانی سر شام ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ وہاں اسے کافی وقت لگ گیا۔
پھر رات گئے اس کی واپسی ہوئی۔ آج جب الگ صبح وہ ڈیوٹی پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ رات 9 بجے کے قریب سنیل نے راگی کی کوٹھڑی میں داخل ہو کر اس سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب حسب عادت راگی خاموش رہا تو سنیل نے اس کی ٹھیک ٹھاک درگت بنا ڈالی تھی۔ انسپکٹر دورانی یہ سنتے ہی کافی برہم ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی جا کر راگی کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا۔ دورانی نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، البتہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سنیل نے اس کی شدید مرمت کی ہوگی۔ ہاتھ پیروں پر نیل کے نشانات تھے اور چہرہ بھی ورم زدہ تھا۔ انسپکٹر دورانی سخت برہم ہوا۔ پھر اس نے معلوم کیا کہ آیا راگی نے کچھ کھایا پیا یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ دن رات میں صرف 1 گلاس پانی پیا ہے اور بس۔ انسپکٹر دورانی کچھ سوچنے لگا۔ اسے تھوڑی دیر بعد اٹھا دینا، کہیں زخم زیادہ ہو تو دوا لگا دینا اور اسے کھانا ضرور کھلانا۔ اور دیکھو، تم لوگ ذرا آرام سے اس سے بات کرنا، میں ذرا سنیل کی خبر لے کر آتا ہوں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ریمانڈ لیے بغیر کسی کو ماریں پیٹیں، زد و کوب کریں اور خام خواہ سے اذیت دیں۔ انسپکٹر دورانی راگی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ 25-26 سالہ راگی نے بچوں کی طرح بیان دیا تھا۔ اسے اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ اگر اس نے قتل نہیں کیا تو قتل ہوا کس طرح، قاتل کون تھا۔ دفعتاً دورانی کو وہ کپڑے سے بنی ہوئی گڑیاں یاد آ گئیں۔ کانسٹیبل دانش سے لے کر وہ گڑیاں اس نے اپنی میز کی دراز میں ڈال لی تھیں۔ اس وقت تو انسپکٹر دورانی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان گڑیوں کا مقصد کیا ہے اور انہیں کس کھاتے میں ڈالا جائے، لیکن ابھی اچانک ہی ایک خیال اس کے ذہن میں کون گیا۔ اس نے گڑیاں نکالنے کے لیے دراز کھولی اور چونک اٹھا۔ وہ غائب تھیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے دراز سے کوئی سوئی بھی غائب ہوئی ہو۔ اس نے چپڑاسی کو آواز دی۔ فوراً ہی بوڑھا چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ جی صاحب۔ اندر کون آیا تھا میرے آنے سے پہلے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں صاحب، میری دراز سے کچھ غائب ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ بوڑھا چپڑاسی حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ کی غیر موجودگی میں ادھر کوئی نہیں آتا، پھر کوئی چیز کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ میں رات کی ڈیوٹی والوں سے معلوم کروں گا۔ خیر تم جاؤ، اور ہاں ذرا 1 کپ چائے تو لے آنا۔ بوڑھا چپڑاسی چند لمحے رک کر واپس مڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو انچارج صاحب نے بلایا ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ انچارج کے کمرے میں آ پہنچا۔ اجازت لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ انچارج کے بالکل مقابل سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ دورانی، انچارج نے کہا، اور انسپکٹر دورانی بھی اس شخص کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے گردن گھمائی۔ چہرہ جانا پہچانا سا تھا، مگر اس کی آنکھیں، اس میں غیر معمولی چمک تھی۔ پہلی ہی نظر میں انسپکٹر دورانی کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس شخص کے جسم پر لباس بھی کافی قیمتی تھا، قد درمیانہ تھا اور جسم فربا۔ وہ مسکراتے ہوئے انسپکٹر دورانی کی طرف دیکھنے لگا۔ ان سے ملو، شہر کے مشہور و معروف وکیل عاذر منیر، انچارج نے تعارف کرایا، اور عاذر صاحب یہ ہیں ہمارے تانے کے کافی مستعد اور ذہین انسپکٹر، دورانی نام ہے ان کا۔ اوہ، انسپکٹر دورانی کے منہ سے نکلا۔ عاذر منیر کا شمار ملک کے مشہور وکیلوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایماندار تھے، وہی کیس اپنے ہاتھ میں لیتے تھے جن پر انہیں شک ہوتا تھا کہ ملزم بے قصور ہے، پھر اس کے بعد نہایت محنت اور عرق ریزی سے اس پر لگائے ہوئے جرم کے پرخچے اڑا دیتے تھے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ عاذر منیر کسی کیس میں ناکام ہو گیا ہو۔ اس کی جرح اور موقف دونوں ہی بے حد مضبوط ہوتے تھے، اور پھر جب مجرم بے گناہ ہو تو پھر مد مقابل کو منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ مختلف اخباروں میں انسپکٹر دورانی اس کے کارنامے پڑھ چکا تھا۔ متعدد بار اخبارات میں اس کی تصاویر بھی شائع ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا چہرہ دیکھا بھالا لگا تھا۔ کچھ دیر تک رسمی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد انچارج نے انسپکٹر دورانی سے کہا، دورانی، کل جو واقعہ پیش آیا ہے وہی قتل کا کیس، وکیل صاحب اس سلسلے میں آئے ہیں۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھا نہیں۔ انسپکٹر دورانی نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ عاذر منیر درمیان میں بول اٹھا۔ کافی کھنکدار آواز تھی اس کی۔ اخباروں میں راگی کا جو کیس شائع ہوا ہے میں وہی پڑھ کر حاضر ہوا ہوں۔
दरअसल मैं रागी की वकालत करना चाहता हूँ। जी? इंस्पेक्टर दुरानी के मुंह से निकला। वो हैरत ज़दा रह गया था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। भला एक मामूली से आदमी के लिए इतना मशहूर व मारूफ वकील खुद चलकर थाने कैसे आ सकता है? चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। वो तीनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। क्या इंस्पेक्टर दुरानी कुछ ऊंचा सुनते हैं? आजिर मुनीर ने इंचार्ज की तरफ झुकते हुए पूछा। पता नहीं, उसने संजीदगी से पूछा था या तंज किया था। उसके लहजे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इंचार्ज नफ़ी में सर हिलाकर हंस दिया। इंस्पेक्टर दुरानी ने भी उसका जुमला सुन लिया था। फौरन ही बोला, जनाब आप गलत समझे। मुझे हैरत है कि आप रागी की वकालत करेंगे। वो इतना अहम आदमी तो नहीं लगता कि आप उसके लिए। वो बेगुनाह है और हर बेगुनाह मेरे लिए अहम है, वकील ने कहा, और वो दोनों चौंक उठे। उसी वक्त चपरासी चाय की ट्रे लिए नमूदार हुआ। फिर उसने ट्रे मेज़ पर रखकर उन्हें चाय पेश की। गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ हो गया। चपरासी के जाते ही इंचार्ज ने कहा, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप रागी को जानते हैं? यूं समझ लें मैं उसे नहीं जानता। वो मुस्कुराया। ऐसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर दुरानी ने उसे गौर से देखा। उसकी नज़रें भी दुरानी से टकराई थीं। न जाने क्यों दुरानी को घबराहट सी महसूस हुई और उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमा दी। उसे फिर वही अजीब सा बेनाम एहसास हुआ था। हो क्यों नहीं सकता? मेरा दिल कहता है कि रागी बेकसूर है और मैं इसीलिए उसकी वकालत करना चाहता हूँ, वकील ने बताया। आप चाय पिए ना? इंचार्ज ने उससे कहा। नहीं, मैं चाय नहीं पीता, आजिर मुनीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ठंडा मंगवा दूँ? नहीं, रहने दें, आप रागी को बुलवा दें। तो आप सिर्फ दिल की गवाही पर यह केस लेंगे? इंस्पेक्टर दुरानी ने फिर से सवाल किया। यही समझ लें। उसे शायद बात बात पर मुस्कुराने की आदत थी। मगर दिल की गवाहियों पर केस नहीं लड़े जाते। अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ठोस सबूत हैं कि वो कातिल है। आज हम अदालत से उसका रिमांड लेंगे। दरअसल वो कबूल नहीं कर रहा कि वो कातिल है। अभी थोड़ी देर में फिंगरप्रिंट्स भी आ जाएंगे। इंस्पेक्टर दुरानी ने तफसील बताई। रिमांड की नौबत नहीं आएगी, उससे कबल ही रागी आज़ाद होगा, आजिर मुनीर ने कहा। खंजर पर रागी की उंगलियों के निशानात हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आजिर मुनीर ने लापरवाही से कहा। इंस्पेक्टर दुरानी भिन्ना कर कुछ कहने ही वाला था कि इंचार्ज ने अपने चपरासी से कहा, जाओ कासिम से कहो कि रागी को यहाँ ले आए। थोड़ी देर के बाद रागी वहाँ हाजिर था। उसका हाल काफ़ी ख़राब था। जिस्म के खुले हिस्सों पर जा बजा नील पड़े हुए थे। चेहरा भी मुतवर्रम था। ये सब सुनील की करम नवाजी का नतीजा था और दूसरे ये कि उसने खाना भी बहुत ही कम खाया था। वो खामोश खड़ा टुकर टुकर उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे का रंग भी जर्द था और मुर्दनी छाई हुई थी। न जाने क्यों आजिर मुनीर उसकी हालत देखते ही चराग पा हो गया। ये इसकी क्या हालत बनाई हुई है आप लोगों ने? उसने तेज़ लहजे में कहा। उसकी मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई थी। उस जुमले ने रागी को भी उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। ये दरअसल जिसने ये हरकत की है उसे हमने काफ़ी बुरा भला कह दिया है। हम लोग खुद इस बात के ख़िलाफ़ हैं, इंचार्ज ने वजाहत की। कौन है वो? उसने पूछा। हेड कांस्टेबल है, सुनील नाम है उसका, दुरानी ने बताया। सुनील? आजिर मुनीर ने सर हिलाया। खैर, ये बहुत गलत बात है। एक बेगुनाह को बिलावजह मारा पीटा गया। बड़े अफसोस की बात है। रागी, तुम फिक्र मत करना, आज की रात तुम थाने में नहीं गुजारोगे। बेफिक्र रहो। जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है उसे शायद पछताना भी नहीं पड़ेगा। उसे इतना मौका भी नहीं मिलेगा कि वो पछताए। मैं वकील हूँ, कोई घिसियारा नहीं हूँ। रागी सिर्फ पलकें झपका कर रह गया। ये कौन था जो खुद को वकील कह रहा था? रागी तो उसे जानता भी नहीं था और वो इस तरह उससे हमदर्दी जाहिर कर रहा था जैसे बरसों पुराना शनासा हो। फिर आजिर मुनीर उठकर खड़ा हो गया। वहाँ मौजूद सब लोगों ने उससे हाथ मिलाया। इंस्पेक्टर दुरानी की भी बारी आई। मुसाफा करते वक्त दुरानी ने महसूस किया था कि उसका हाथ बर्फ़ की तरह सर्द था। अच्छा भाई, अब अदालत में मुलाकात होगी। इजाज़त? ये कहकर आजिर मुनीर वहाँ से रुखसत हो गया। आजिर मुनीर के जाते ही
کمرے میں کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ سب راگی کو گھور رہے تھے اور وہ خود ان سب سے نظریں چرا رہا تھا۔ شاید ان نظروں کی تاب وہ نہیں لا سکا تھا۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ انسپکٹر دورانی نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خیر، اسے لے جاؤ، اور ہاں ذرا اسے کھانا وانا کھلاؤ۔ مقتول کے رشتہ دار نہیں آئے؟ انچارج نے پوچھا۔ ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے سر، اور جہاں تک ہمارے علم میں ہے ان دونوں کا فی الحال کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ دونوں اکیلے ہی اس مکان میں رہتے تھے۔ اب اخبارات میں شائع ہونے کے بعد شاید کوئی رجوع کرے، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، انسپکٹر دورانی نے بتایا۔ راگی کو واپس لے جایا گیا۔ انچارج نے انسپکٹر دورانی کے علاوہ سب کو جانے کا اشارہ کیا، پھر وہ دونوں سر جوڑ کر کافی دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر فنگر پرنٹس کا رزلٹ بھی آن پہنچا۔ خنجر کے دستے پر صرف راگی کی انگلیوں کے نشان پائے گئے تھے۔ اخبار والوں کو بھی سنگن مل گئی تھی۔ عازر منیر کی تھانے میں آمد اور راگی کی وکالت کرنے کا واقعہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ دوپہر کو شائع ہونے والے اخبارات نے یہ خبر شہ سرخی کے طور پر لگا دی۔ اخباری رپورٹرز کو تو ویسے بھی صرف موقع درکار ہوتا ہے، باقی کام ان کا قلم خود سر انجام دے لیتا ہے۔ تھانے کے انچارج نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ عدالت سے راگی کے ہمراہ ریمانڈ لے آئیں۔ روانہ ہونے سے پہلے انچارج نے انسپکٹر دورانی کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ شاید کوئی خاص بات تھی، کیونکہ انچارج کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا سر؟ وہ چونکا۔ دراصل دورانی، وکیل کے جاتے ہی کوئی چیز میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ میں کافی دیر سے اپنے ذہن کو کریت رہا تھا، حالانکہ تم سے وکیل اور راگی کے موضوع پر بات چیت بھی کی تھی۔ اس وقت بھی ذہن میں خلش تو تھی، لیکن وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی، اور ابھی اچانک ہی ذہن کے پردے پر وہ چیز نمودار ہو گئی۔ جی سر، فرمائیے، وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ شاید تم نے بھی محسوس کیا ہو، انچارج نے پھر سے تمہید باندھی۔ آپ بتائیے سر، شاید محسوس کیا ہو۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ اصل میں وہ الجھن محسوس کر رہا تھا۔ انچارج کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ پہیلی بجھوا رہا ہو۔ عازر منیر کی آنکھیں، انچارج نے سرسراتی آواز میں کہا، اور انسپکٹر دورانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ عازر منیر کی آنکھوں میں غیر معمولی بات تو اس نے بھی نوٹ کی تھی۔ یس سر، میں نے بھی محسوس کیا تھا، اور اس کا ہاتھ کتنا سرد تھا جب اس نے مصافحہ کیا۔ انسپکٹر دورانی نے فوراً تائید کی۔ میں نے ہاتھوں پر غور نہیں کیا، البتہ اس کی آنکھیں، میں نے شاید اپنی زندگی میں کسی خطرناک مجرم کی آنکھوں میں بھی وہ چمک نہیں دیکھی۔ شاید ہم ان آنکھوں کو سانپ کی آنکھوں سے مشابہ کہہ سکتے ہیں، انچارج نے کہا۔ انسپکٹر دورانی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، صرف سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ سپہر کے وقت جب وہ لوگ کورٹ پہنچے، انسپکٹر دورانی اور سب انسپکٹر قاسم کے علاوہ کانسٹیبل کرشن، ونود اور شاکر ملزم راگی کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مختصر سی کارروائی کے بعد جج نے انہیں اپنے چیمبر میں بلوا لیا۔ کورٹ کی عمارت میں حسب معمول کافی گہما گہمی تھی۔ مختلف کیسوں کی پیشیوں کے سلسلے میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر باتیں ہو رہی تھیں۔ کسی کا کیا مسئلہ تھا، کسی کی کیا الجھن تھی، بھانت بھانت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مخصوص لباسوں میں ملبوس وکیل ادھر سے ادھر منڈلا رہے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں فائلیں تھیں۔ کسی وکیل کے ساتھ کوئی شخص ہم قدم ہوتا تو تیز لہجے میں گفتگو کر رہا ہوتا، کہیں کوئی کسی کو سمجھا رہا تھا، کہیں کوئی۔ پولیس والے بھی ارد گرد گھومتے دکھائی دیے۔ مختصر یہ کہ اگر اس تمام شور و غل کو جمع کیا جاتا تو مچھلی بازار کا تصور ذہن میں آنے لگتا۔ چپڑاسی نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ راگی کو درمیان میں رکھتے ہوئے آگے پیچھے ایک ایک کر کے جج کے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے۔ جج اپنی مخصوص میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور کسی سے مصروف گفتگو تھا۔ وہ شخص اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دائیں جانب کی طرف کونے میں کچھ اور کرسیاں قطار میں رکھی تھیں۔ جیسے ہی جج ان کی طرف متوجہ ہوا، ان کے قریب بیٹھا ہوا شخص بھی مڑا۔ انسپکٹر دورانی وغیرہ نے دیکھا کہ وہ وکیل عازر منیر تھا۔ عازر منیر کی آنکھوں میں وہی غیر معمولی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر حسب عادت ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔
اس نے معنی خیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے جج سے کچھ کہا تھا۔ آپ تو بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ جج نے انسپکٹر درانی وغیرہ سے کہا۔ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ باقی لوگ بیٹھ گئے تھے، صرف انسپکٹر درانی راگی کو لے کر آگے بڑھا۔ فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ جج نے پوچھا۔ انسپکٹر درانی نے عازر منیر کی طرف دیکھا، وہ اب اس طرف سے قطعی لاپرواہ دکھائی دے رہا تھا۔ انسپکٹر درانی اب جج کی طرف متوجہ ہوا اور تفصیل کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا۔ اور اب انسپکٹر درانی نے تفصیل بتانے کے بعد کہا، ہمیں ملزم راگی کا ریمانڈ چاہیے۔ لیکن انسپکٹر، میرے پاس ایک دلیل پہلے سے موجود ہے کہ مسٹر راگی بے قصور ہیں اور ان پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد اور محض دکھاوا ہے۔ یہ کہہ کر جج عازر منیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان کا نام عازر منیر ہے، معروف وکیل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسٹر راگی کو خواہ قاتل ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر انسپکٹر درانی نے عازر منیر کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ اب بھی متوجہ نہیں تھا۔ اس کا ثبوت؟ انسپکٹر درانی کی تیوری چڑھ گئی، کیونکہ پولیس کے پاس تو ثبوت ہے کہ راگی قاتل ہے۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی، انسپکٹر درانی کے ساتھ آنے والے بھی اس گفتگو میں محو تھے۔ ادھر راگی حیران پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ثبوت آپ کو عدالت میں ملے گا، عازر منیر آخر بول پڑا، اور آپ بھی اپنے ثبوت پیش کر دیجیے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کچھ دیر اور اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی، پھر جج نے فیصلہ دیا کہ سب لوگ کمرہ عدالت میں پہنچیں۔ دونوں طرف کے بیانات کے علاوہ عدالت میں دونوں ہی جانب سے ثبوت پیش ہوتے، جن کی روشنی میں جج یہ فیصلہ کرتا کہ ملزم کا ریمانڈ دیا جائے یا اس کی ضمانت ہو جائے۔ سامعین، اس موڑ پر اختتام کرتے ہیں اس کہانی کی پہلی قسط کا۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی کہانی کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں تب بھی ضرور بتایا کیجیے تاکہ اس کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے اور کوئی نئی کہانی پڑھی جائے۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔